تو عزیز طلباء و طالبات، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، آئیے ہم آپ کی خدمت میں 12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب میں نظم نمبر 4 در مد نواب آصف الدولہ یہ نظم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیے شعر نمبر 1 اور 2 کہ رات کو مطلق نہ تھی یا جی کو تاب، آشنا سے ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوزے غم سے آگ میں، دل جگر سنکتے تھے دونوں جو کباب۔ یہاں پر شاعر نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ رات شاعر کی طبیعت کو بالکل چین نہ تھا، قرار نہ تھا، اور آنکھوں کو کسی صورت لگ نہیں رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، یعنی نیند غائب تھی، اور وہ سوزے غم سے آگ میں لوٹ پوٹ رہا تھا۔ اسی آگ میں دل و جگر کباب کے مانند سنک رہے تھے، یعنی کہ جس طرح سے انگار میں کباب بھنے جاتے ہیں، سیکے جاتے ہیں، سنک رہے تھے، یعنی شاعر عشق کی آگ میں جل رہا تھا، تپ رہا تھا، اسی سوزش کی بنا پر بے چین تھا۔ تو دوسرے شعر میں شاعر نے بیگ وقت کئی صنعتوں کا استعمال بھی کیا ہے، جیسے صنعت تشبیہ، صنعت مبالغہ، صنعت مرات النظیر۔ نمبر 1 دیکھیے، جیسے کہ آگ میں دل جگر کا سنکنا، کباب کے سنکنے کے معنی۔ نمبر 2 غم کی آگ میں دل و جگر کی جلن عام چیزوں کے جلنے کی طرح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ جل کر بھسم بھی نہیں ہوتے، لیکن شاعر نے یہاں جلنے کی انتہائی کباب کے سنکنے سے ظاہر کی ہے۔ یہاں صنعت مبالغہ بھی ہے، یعنی کہ اس میں بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3 دیکھیے کہ اس شعر میں شاعر نے سوز یعنی کہ جلن کی رعایت سے آگ اور سنکنا اور کباب جیسے الفاظ لائے ہیں، تو اس لیے اس شعر میں مرات النظیر کی صنعت بھی پائی جاتی ہے۔ شعر نمبر 3 سے 5 ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، رہ گزر سے لطف کی کر خطاب، ہے کریم اب بھی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب، ہے کریم اب بھی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب، آسماں رتبہ ہے جس کا آستہ، ناز کر تالا پہ جو ہو باریاب۔ اس شعر کی تشریح دیکھیے کہ شاعر کی آنکھ کسی صورت نہیں لگ رہی تھی، یعنی کہ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی اس کی بڑھتی جا رہی تھی، اس کی حالت پر فرشتوں کو رحم آ گیا۔ اچانک فرشتے نے عذرائے مہربانی کے ساتھ شاعر سے کہا کہ اتنا پریشان کیوں ہیں، جبکہ جناب آصف الدولہ بلند مرتبہ خاندانی نواب ہے، بادشاہ ہے، حکمراں ہیں، اور وہ خاندانی نواب موجود ہے، اور وہ اب بھی اتنا ہی کریم و مہربان ہے جتنا کہ پہلے تھا، لہٰذا وہ شاعر نواب صاحب کے بلند رتبے آستانے پر حاضر ہونے میں اپنی خوش قسمتی سمجھے، یعنی کہ فرشتہ آ کے اس کو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تو اپنی خوش قسمتی سمجھ، یعنی اسے چاہیے کہ فوراً نواب صاحب کے سامنے اپنی مشکل و پریشانی کو رکھے، ذہن نشین رہے کہ ہندوستان کی کچھ ریاستوں کے بادشاہ کا لقب نواب ہوتا ہے، نواب تھا، جیسے بنگال کا بادشاہ نواب سراج الدولہ، اور اودھ یعنی کہ لکھنؤ کے بادشاہ نواب واجد علی شاہ، حیدرآباد کے نواب وغیرہ، ان کا نام نواب کہلاتا تھا، تو اس لیے نواب آصف الدولہ کو بھی یہاں پر نواب کہا گیا ہے۔ شعر نمبر 6 سے 8 دیکھیے کہ اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے در و یاقوت ناب، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، خون ہے دل کان کا دریا ہے آب، جم حشم انجم سپاہ گردو شکوہ، مریجہ خرد و کلا عالم مآب۔ یعنی کہ اس میں یہ شعروں میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ فرشتہ نواب صاحب کی مدح کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، فرشتہ
خواب میں آ کر، شاعر کے خواب میں آ کر نواب صاحب کی تعریف کرنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور اس کی تعریف بیان کرتا رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ دریا دلی کے معاملے میں نواب صاحب کے عزم و ہمت بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی ان کی نوازش و اکرام کا یہ حال ہے کہ ان کے سامنے سائل کی بات پوری بھی نہیں پاتی تھی اور اس کا دامن لال و گوہر، در و یاقوت سے بھر جاتا تھا۔ یعنی اس کی مراد بر آتی تھی، اس کی مراد کو قبول کیا جاتا تھا، اس کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ تو نواب صاحب کی فراخ دلی اور کشادہ دستی کے سامنے بڑے بڑے فیاض اور سخی حاتم غیرت و شرمندگی کے احساس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اتنے لال و گوہر لٹانے والے ہیں کہ کان اور دریا شرمندہ ہو جائے۔ یاقوت وہ لال کانوں میں اور گوہر موتی دریا میں ہوتے ہیں۔ یاقوت جو ہے، یاقوت یا لال کانوں میں موجود ہوتے ہیں، سونے چاندی کے کانوں میں ہوتے ہیں، اور گوہر موتی دریا میں ہوتے ہیں۔ تو نواب صاحب ایران کے عظیم شہنشاہ جمشید جم کی طرح ہیں اور آسمان کی شان و شوکت اور ستاروں کی فوج رکھنے والے ہیں۔ ان کا در ہر چھوٹے بڑے کی جائے پناہ ہے، پناہ دینے کی جگہ ہے، اور وہ دنیا کے لیے ایک ٹھکانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر شاعر نے یہ تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے 8ویں شعر میں کہ خرد اور کلاں دو متضاد الفاظ آئے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد بھی ہے۔ اودھ کی ایک چھوٹی سی حکومت ریاست کے حکمراں کو جمشید و عالم و معاب وغیرہ کہنا یہ صنعت مبالغہ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس شعر میں، شعر نمبر 8 میں صنعت تضاد یعنی کہ متضاد الفاظ آئے ہیں، صنعت تضاد بھی ہے اور صنعت مبالغہ بھی ہے۔ شعر نمبر 6 سے 11 دیکھیے کہ دست ہمت اس کا گر دربار ہو، پانی پانی شرم سے ہوئے سحاب، مال کیا ہے ہفت گنج خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہے شتاب، اور فقر سام و رستم اس کی بندگی، داخل خدام یا افراسیاب۔ یعنی کہ یہاں پر اس شعر میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نواب صاحب کے ہاتھوں اگر موتی برسانے کا ارادہ کر لے، نواب صاحب کے ہاتھوں اگر موتی برسانے کا ارادہ کر لے تو ابر بادل مارے شرم کے پانی پانی ہو جائے۔ یعنی وہ بھی اتنا نہیں لٹا سکتے، دے سکتے جتنا نواب صاحب لٹا دیتے ہیں۔ ان کے پاس مال دولت کے اتنے سارے خزانے ہیں کہ کسی ایک مانگنے والے کو ان میں سے 7 شاہی خزانے تو فوراً دے دیتے ہیں۔ نواب صاحب بڑے بلند رتبہ اور طاقتور ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے نامور جو حکمراں تھے اور بہادر پہلوان اور سام اور رستم بھی اس کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور توران کا بادشاہ اس کے خادموں میں سے ایک خادم ہیں۔ شعر نمبر 9 میں سحاب بادل کی رعایت سے پانی اور در یعنی کہ موتی اور اس کے برسانے در بار کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت مرات النظیر ہے۔ اور شعر نمبر 11 میں سام اور رستم اور افراسیاب جیسی تاریخی شخصیات کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تلمی ہے۔ چونکہ ایران و توران کے عظیم حکمران اور سپہ سالاروں کو اودھ جیسی چھوٹی سی ریاست کے حکمراں کی غلامی و بندگی میں بتایا گیا ہے، لہٰذا اس شعر میں صنعت مبالغہ ہے، بات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، اس لیے شعر میں صنعت مبالغہ ہے۔ آئیے دیکھیے شعر نمبر 12 سے 15 کہ جس سحر جراءت سے کھینچی اس نے تیگ، ڈھال رکھتے منہ پہ نکلا آفتاب، رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کانپی طناب، خرمن آساں جل گیا انبواء خصم، چل پڑی جو اس کی تیغ برق تاب،
دیو تھے گوں مورکاں کے بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مقابل کیا حساب، یعنی کہ ایک مقابل ٹھہرا ہوا اور اس کا کیا حساب۔ تشریح دیکھیے کہ قصیدے میں شاعر نواب صاحب کی مداح میں اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کیا ہے، لیکن فرشتے کی زبان سے انہیں ادا کروایا ہے کہ شاعر کے خواب میں آ کے فرشتہ بیان کر رہا ہے کہ تو غمزدہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، اور نواب صاحب، نواب آصف الدولہ تو بہت سکی ہے، غنی ہے اور لٹانے والے ہیں۔ تو اس سے بیان و طلب میں ایک حسن پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر نے نواب صاحب کی جرات، ان کی بہادری اور ان کی تلوار کی تعریف کے بیان میں مبالغہ کی کیفیت پیدا کر کے قصیدے کی شان کو دوبالا کر دیا ہے۔ اشعار میں کہا گیا ہے کہ جس صبح نواب صاحب نے عزم و ارادے کے ساتھ اپنی تلوار کو کھینچ لیا، مخالف کے بڑے بڑے بہادر راستہ بدلنے پر مجبور ہوئے۔ تلوار کی چمک اتنی تیز ہے کہ اس کے آگے سورج کی چمک دمک مان پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے، اور وہ مارے شرمندگی کے وہاں سے منہ چھپائے نکل جاتے ہیں۔ نواب صاحب اور ان کی تلوار کے رعب دبدبے سے میدان جنگ میں بھاگ دڑ مچ گئی ہے۔ خیمہ آسمان کی طنابیں رسیاں کانپ گئی ہیں، مخالفین کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ بہرحال مخالف لشکر کے بڑے بڑے پہلوان بھی نواب صاحب کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹک نہیں سکتے۔ آفتاب کا منہ پر ڈھال رکھنا، شعر نمبر 13 میں خیمہ آسمان کے طنابوں کا کانپنا یعنی کہ آسمان کا کانپ اٹھنا، اور شعر نمبر 14 میں تلوار کا بجلی سے زیادہ چمکدار ہونا، تو ان اشعار کو مبالغے کی صنعت سے متصف کرتا ہے، یعنی ان تینوں اشعار میں صنعت مبالغہ ہے۔ اور شعر نمبر 15 میں پہلوانوں کو دیو کہا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت استعارہ بھی پایا جاتا ہے۔ شعر نمبر 16 سے 18 دیکھیے کہ مدعی کی صف ہے گونجوں کی قطار، لشکری اس فوج کا ہر ایک عقاب، معجزاً جدھر ہو وہ دریائے فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے حباب، گرد اس لشکر کی گر ہووے بلند، پھر زمین و آسمان میں ہے حجاب۔ تو قصیدے کے ان اشعار میں نواب آصف الدولہ کے لشکر کی مدح میں کہا گیا ہے کہ ان کا ہر لشکری عقاب یعنی عقاب کی سی صفت کا حامل ہے۔ عقاب ایک طاقتور، بلند اور پرواز شکاری پرندہ ہے، اور ہیئت اور اس کی جسامت میں بہت بڑا نہیں ہوتا، جبکہ حریف لشکر کی صفیں ایسے لشکریوں سے پر ہے جو بظاہر بڑے اور بھاری بھرکم نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ سب کے سب کھوکھلے ہیں۔ یہاں لشکر حریف کی ان صفوں کو کونجوں کی قطار کہا گیا ہے۔ کونج یعنی مرغابی، یعنی کہ راج ہنس کہا جاتا ہے، جس کا ایک پرندہ ہے ہنس کا، راج ہنس کہا جاتا ہے پرندے کو، ہنس۔ تو یہ ایک آبی پرندہ ہے، ندیوں اور تالابوں میں مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو نواب صاحب کے لشکر کا دریا جس طرف بھی معجزاً ہو جائے، بستیاں یوں ختم ہوتی جاتی ہے جیسے پانی کا بلبلہ ہو، کہ پانی کے ایک بلبلے کی طرح پانی کا بلبلہ جائے تو جلدی پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح مخالف اور حریف فوجیں جتنی بھی ہوتی ہے تو وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ لشکر اپنے ساز و سامان، ہتھیار اور بلند عزائم کے ساتھ زور و شور سے آگے بڑھتا ہے، اور اس کی گرد اس قدر بلند ہوتی جاتی ہے کہ گویا آسمان و زمین کے درمیان حجاب ہو کر رہ گئی ہے، ایک پردہ ہو کر رہ گیا ہے، یعنی آسمان کی جانب موجود رہنے والے کو زمین دکھائی نہ دے، اور اسی طرح زمین والے کو آسمان دکھائی نہ دے۔ تو شعر نمبر 16 میں متضاد صفات کے لحاظ سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو لشکریوں کو کونجوں کی قطار اور عقاب کہا گیا ہے، یعنی اس شعر میں صنعت استعارہ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اور شعر نمبر 17 میں دشمنوں کے علاقوں کی بستیوں کو
پانی کے بلبلے کی طرح نہایت کمزور ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ اور شعر نمبر 18 میں زمین اور آسمان دو متضادی معنی کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ شعر نمبر 19 تا 21 دیکھیے کہ داوری و منصفی سن دل براں، چھوڑ دے عشاق پر کرنا عتاب، رفع بدت چاہے تو پھر کیا مجال، اٹھ سکے جو نغمے چنگ و رباب، منع میں ہووے تو پھر قدرت ہی کیا، جو گلے سے شیشے کے اترے شراب۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر نے نواب صاحب کی تعریف میں مداح کے آخری حصے میں نواب آصف الدولہ کے حکومت کرنے کے طور طریقے اور عدل و انصاف کی کیفیت کو احسن اور شفاف قرار دیا گیا ہے کہ یہ خوبیاں اس قدر واضح اور پرتاثر ہیں کہ انہیں اگر معشوق دوست سن لے تو فوراً متاثر ہو کر عاشق کو یعنی کہ شاعر پر غصہ کرنا، ظلم کرنا چھوڑ دے۔ تو شاعر نے یہاں دوستوں دلبرا کے غیر منصفانہ و بے رحمانہ رویے پر گہرا طنز کیا ہے۔ تو ان صفات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے رعایا میں نواب صاحب کے تئیں اتنا رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ ان کے احکامات اور فرامین کی مخالفت میں کچھ سوچ بھی نہیں سکے۔ تو بات کے اشعاروں میں دو مثالوں کے ذریعے سے اس موضوع کی وضاحت کی ہے کہ اگر نواب صاحب دین و مذہب کے نام پر گانے بجانے کے عمل کو ختم کرنے کا حکم دے دے، رفع بدعت، تو پھر کیا مجال ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں میں آلات موسیقی چنگ و رباب کو تھام لے۔ تو اسی طرح اگر شراب پر پابندی عائد کر دے تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ شراب شیشے یعنی کہ بوتل سے پیمانے یعنی کہ جام میں اونڈے لے اور اس کو اپنے حلق سے پیے، اپنے منہ سے پیے۔ تو شعر نمبر 21 میں منع میں یعنی کہ ممانعت شراب کی منع کرنا کی رعایت سے شیشہ یعنی کہ بوتل اور شراب اور گلے سے اترنا وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے اس شعر میں مرات النظیر کی صنعت کا بھی استعمال ہوا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد میں شعر نمبر 22 دیکھیے کہ خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا سانے نے تجھ کو انتخاب۔ یعنی کہ یہاں مدیح اشعار میں نواب آصف الدولہ کے مقام و مرتبے کے ساتھ ان کی سخاوت و فیاضی اور جرأت و بہادری، داوری و منصفی کے صفات اور ان کی تلوار اور فوج کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ تو شاعر مدح کے اس آخری شعر میں تمام ہی اوصاف کو ایک مصرعے یعنی کہ خوبیاں سرتا قدم میں سمیٹ ہے کہ تب ہی تو ثانی یعنی کہ خالق یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس نے اس رعایت میں حکمرانی کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، حکومت کی حکمرانی کے لیے نواب صاحب کا انتخاب کیا ہے۔ شعر نمبر 23 سے 24 دیکھیے کہ کر دعا پر میر اب ختم سکن، تو کہیں جو کچھ کرے حق مستجاب، زیر دست اس کے رہے گردن کشاں، تا قیامت وہ رہے مالک رکاب۔ یہاں پر قصیدے میں دعا کے جز میں میر تقی میر نے کہا ہے کہ اے میرے اپنے سخن یعنی کہ اے میرے اپنے کلام کا سلسلہ دعا پر ختم کر دے اور تیری یہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ شاعر نواب صاحب کے لیے کئی دعائیں میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ شاعر نواب صاحب کے لیے کی گئی دعاؤں میں کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نواب صاحب کو وہ قوت وہ حکمت عطا فرمائے کہ جس کی بدولت وہ اپنی ریاست کے سرکش وہ باغیوں پر قابو پا لے اور ان پر غلبہ حاصل کر لے، وہ سب کے سب نواب صاحب کے ماتحت ہو جائے اور تا قیامت ان کے غلام رہیں اور نواب صاحب ان سرکشوں کے مالک وہ سردار رہے۔ تو شعر نمبر 23 میں مقطع میں دعا کی رعایت سے حق اور مستجاب کے الفاظ لائے گئے ہیں، تو اسی طرح آخری شعر میں مالک کی رعایت سے رکاب اور زیر دست
رہنا کا ذکر ہوا ہے، تو اس لیے ان دونوں اشعار میں صنعت مرات النظیر پائی گئی ہے۔